بنیاد کے اوپر یوسف القرضاوی جو مفتی اعظم قطر ہیں، جو دنیا میں مسلمانوں کے سب سے بڑے ہسٹورین ہیں، کنسلٹنٹ ہیں عمر سیریز کے، یوسف القرضاوی نے ایک کتاب لکھی تھی اسلام میں حلال و حرام، بہت عرصہ پہلے. وہ کتاب سعودیہ کے علماء کے کورس میں بھی پڑھائی جاتی ہے. کچھ چیزیں اپریشیٹ کرتے ہیں کچھ کا جواب دینے کے لیے. اس میں انہوں نے جدید جو فقہی اختلافات ہیں احکام و مسائل پہ لکھا ہے. بعض جگہ ہمیں ان سے اختلاف ہے. میوزک کے حوالے سے انہوں نے یہی موقف لکھا ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اچھا مولانا، ایک تو میں نے پوچھنا تھا آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے سامنے بیٹھ کے پوچھا تھا وہ گانوں کے متعلق، کہ وہ یوسف القرضاوی صاحب کی کتاب اسلام میں حلال و حرام انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ساری احادیث جو اس کے متعلق نا ضعیف ہیں، جو گانوں کی نفی کرتی ہیں. گانے حرام ہیں بالکل. یہ گانا موسیقی جو نا حرام ہے. اس پر آپ پوری کتاب علامہ البانی صاحب نے لکھ لی، حدیثیں بھی صحیح ثابت کر دیں. اردو میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو حافظ زبیر علی صاحب نے رسالہ لکھ لیا. تو قرضاوی صاحب نے بہت گمراہی پھیلائی ہے، کمی لوگوں کو مشتزنی کی، نوجوانوں کو اجازت دے دی کہ تم منی نکال لیا کرو. برباد کر دیا انہوں لوگوں. قرضاوی صاحب کا نا حوالات نے وہ بھی جدت پسند ہو گئے. پکی بات ہے کہ موسیقی حرام، قطعی حرام. مولانا زبیر علی صاحب کا رسالہ اسی پہ آیا ہے؟ اسی پر وہ مل جائے گا. انہوں نے گانے پر لکھا، بہت تحقیق کی اور حدیثوں پر لکھا. کون سی حدیث کمزور ہے؟ صحیح. ہاں. اچھا مولانا، ایک یہ پوچھنا تھا کہ سادہ سی بات ہے کہ جو ہے نا کہ اگر کچھ چاہتا ہے نا کہ جادو کا کوئی منتر پھونکے تاکہ نوجوان زانی بن جائیں تو گانے، عورتوں کے گانے سنے اور بس ان کے ناچ کو دیکھے، تھوڑے دنوں میں ہی الغنا رکیت الزنا. یہ ایسا منتر ہے کہ بس اگر تباہ ہونا چاہتا ہے تو سننا شروع کر. جس سے تقویٰ پیدا ہوتا، اللہ سے ڈرنا چاہیے. درخت پھل سے پہچانا جاتا بیٹا. مسئلے نہ بھی ہوتے ایک چیز کو دیکھ لیں کہ اس سے برے نتیجے نکلتے. کوئی تقویٰ پیدا نہیں ہوتا، کوئی دین میں پہلا بھی اثر جو ہے اللہ رسول کی محبت ختم ہوتی جاتی، بری طرف آدمی چل پڑتا. صحیح مولانا. اچھا مولانا، ایک اور سوال پوچھنا تھا. میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہیں نہیں کہا کہ کھانا نہ کھاؤ. کھانا کھانا کہیں دین میں نہیں لکھا کہ نہ کھاؤ. یہ کھایا کریں لوگ. اس کے بارے میں تو پھر بھی حدیث ہے نا. پخانے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں کہ نہ کھاؤ. کھاؤ. صحیح. پیشاب کا کہیں نہیں کہا کہ پیو نہیں. صرف یہ کہ پلیز وغیرہ کے کپڑوں کو نہ پینے کا کہیں نہیں کہا. طیب چیزیں وہ بڑے ہندو طیب کیا کہیں جو پینے والے کہتے طیب ہی. عیسائی پیتا تھا اور کہتا جو اس سے بیماریاں ہٹتی ہیں اپنا پیشاب کو پیتا تھا اور کئی لوگ پیتے. تو یہ دین سے پوچھنا چاہیے، عقل سے پوچھنا چاہیے کہ کام کیا ہے. مسئلے نہیں ہر وقت ڈھونڈنے چاہیے. صحیح مولانا. مولانا ایک اور سوال پوچھنا ہے. جی فرمائیے. مولانا پوچھنا ہے کہ نبی وسلم کی حدیث آئی ہے اس حوالے سے کہ عورت جب سفر میں جائے تو ایک دن اور ایک رات سے زیادہ سفر ہو تو وہ اپنے ساتھ محرم کو لے کر جائے. تو علماء نے بھی نکالا کہ اس دن اس دور میں ایک دن اور ایک رات جو ہے وہ پتہ نہیں 48 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا. تو اس لیے 48 گھنٹے سے زیادہ کا سفر ہو، 48 میل سے زیادہ کا سفر ہو تو وہ جو ہے نا وہ عورت کو ساتھ لے کر محرم کو ساتھ لے کے جائے عورت. بولا جب حدیث میں ایک دن اور ایک رات آیا تو پھر وہ فقہ نے جو ہے وہ 48 میل کا نکال لیا. وہ ہم اب ایک دن ایک رات تو کہیں نہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں، ایک دن ایک رات میں امریکہ پہنچ جائے پھر محرم ختم ہو گیا نا. یہی تو بہانے ہیں کرنے والی بات. اللہ کے رسول کے سامنے جو سوال آتا تھا آپ اس کے مطابق کہتے تھے. آپ پڑھیں کہیں لکھا ہوگا 3 دن اور 3 رات کا سفر، کہیں ہوگا 1 دن 1 رات کا سفر، کہیں صرف 1 دن کا، کہیں صرف سفر. جو پوچھتا تھا کوئی آپ کہتے وہ کہتا 3 دن پھر آج کے فرمایا نہیں محرم کے بیعت جا سکتی. کسی نے پوچھا 1 دن رات فرمایا نہیں. وہ لوگوں کا سوال ہوتا تھا کہ آپ ہر ایک پر کہتے جاتے نہیں نہیں نہیں، اور کہہ دیا کہ سفر کر ہی نہیں سکتی. سچی بات تو بازاروں میں بھی نہیں جا سکتی. یہ جاتی ہیں جو گاڑیوں پر غلط، اور جو نتیجے سے نکل رہا ہے ڈرائیوروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے مل کر سارا آپ کو پتا. میں کیا بتاؤں، بوڑھا آدمی، آپ سب جانتے ہیں کیا نتیجے نکلتے. بالکل صحیح. قطعاً نہیں عورت کا اپنے محرم. چلیں بہت شکریہ بھائی آپ. سچی بات ہے، دین کو ہم نے مذاق بنا رکھا. ٹھیک. پھر ایک حدیث ان کے پاس رہ جاتی ہے صحیح بخاری کی کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ریشم کو، آلات موسیقی کو، ان چیزوں کو حلال ٹھہرا لیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں بدل دے گا، ان پر عذاب آ جائے گا. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ اس کو تو ابن حزم کہتے ہیں یہ روایت ٹھیک نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث کو ہمارے نزدیک وہ روایت ٹھیک ہے، لیکن غامدی صاحب نے دیکھا ہے اس کی تعویل بیان کی. انہوں نے کہا مطلقاً تو ان میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے. کیا ریشم مطلقاً حرام ہے؟ عورت کے لیے تو جائز ہے اور مرد کے لیے بھی مطلقاً حرام نہیں ہے.
سر مولانا غامدی صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے جس میں موسیقی کے آلات توڑنے والی، اس کے اندر باقی چیزیں جو حلال ہیں ان کا بیان ہوا ہے، وہی حرام کی گئی ہیں. مثلا وہ زنا کریں گے، فروج کو حلال کر لیں گے، یعنی حرام کی طرف راغب ہوں گے، تو وہ چیزیں ہیں تو حلال. اسی طرح موسیقی ہے تو حلال ہی، لیکن وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی غلط استعمال یا بے ہنگام نہیں، وہ کوئی حلال نہیں، وہ سب چیزیں حرام ہی ہیں. یہ بھی غامدی صاحب کا ناجائز استعمال. کون سی چیز اس میں حلال؟ ریشم بھی مردوں کے لیے حلال، مردوں کی بات ہو رہی ہے کہ مرد ان کو اپنے لیے حلال کرنا. ریشمی لباس دین بھرا ہوا کہ حرام ہے مردوں. زنا بھی سب کے لیے حرام ہے. کوئی چیز اس میں ایسی نہیں کہ وہ حلال ہے اور وہ حرام کر لے. جائز کوئی چیز